أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها اور چاند کی جب سورج کے غروب سے پیچھے آئے یعنی طلوع ہو۔ مراد اس سے وسط ماہ کی بعد راتوں کا چاند ہے کہ سورج کے چھپنے کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور یہ قید شاید اس لیے ہو کہ وہ وقت کمال نور کا ہوتا ہے، جیسا کہ ضحیٰ کا اشارہ ہے کمال نور آفتاب کی طرف، اور یہ اس وقت دو آیت قدرت علی سبیل المتعاقب والاتصال ظاہر ہوتی ہے۔ غروب الشمس 1، نمبر 2 طلوع قمر۔ والنہار اذا جلاها اور قسم ہے دن کے جب اس سورج کو خوب روشن کر دے۔ واللیل اذا یغشاها اور قسم رات کی جب وہ اس سورج کو اور اس کے آثار و انوار کو بالکلیہ چھپا لے، یعنی خوب رات ہو جائے کہ دن کی روشنی کا کچھ اثر نہ رہے، اور چاروں چیزیں جن کی قسم کھائی گئی ہے ان میں جو قیدیں لگائی گئی ہے وہ ان کے کمال کے اعتبار سے، یعنی ہر ایک کی قسم ان کی حالت کمال کے اعتبار سے۔ والسماء وما بناها اور قسم آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، مراد اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ما طحاها وما سواها میں بھی، اور مخلوق کی قسم کو خالق کی قسم پر مقدم فرمانا اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں ذہن کو دلیل سے مدلول کی طرف منتقل کرنا ہے، کیونکہ مصنوع دلیل ہے صانع پر، بنائی ہوئی چیز دلیل بنتی ہے بنانے والے پر، تو اس میں استدلال علی التوحید کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ والارض وما طحاها اور قسم زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا، اور ونفس وما سواها قسم انسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو ہر طرح صورت و شکل اعضاء سے درست بنایا۔ پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر اس کی بدکرداری اور پرہیزگاری دونوں باتوں کا اس کو القاء کیا۔ یہ اسناد باعتبار تخلیق کے، یعنی قلب میں جو نیکی کا رجحان ہوتا ہے یا جو بدی کی طرف میلان ہوتا ہے، دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ گو القاء اول میں فرشتہ واسطہ ہوتا ہے اور ثانی میں شیطان، پھر وہ رجحان و میلان کبھی مرتبہ اعظم تک پہنچ جاتا ہے جو کہ انسان کے قصد و اختیار سے صادر ہوتا ہے۔ اسی قصد و اختیار پر عذاب و ثواب مرتب ہوتا ہے، جس کے بعد صدور فعل بتخلیق حق ہوتا ہے، اور کبھی عزم تک نہیں پہنچتا، وہ معاف ہے۔ آگے مضمون کی تکمیل کے لیے اہل فجور و اہل تقوی کا معال بتلاتے ہیں۔ قد افلح من زکاها یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اس جان کو پاک کر لیا، یعنی نفس کو فجور سے روکا اور تقوی اختیار کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اور نامراد ہوا جس نے اس کو فجور میں دبا دیا اور فجور سے مغلوب کر دیا، اور اس کے بعد جواب قسم مقدر ہے، یعنی اے کفار مکہ جب تم اہل فجور ہو تو ضرور مبتلا غضب و ہلاک ہو گئی، آخرت میں تو یقیناً، اور دنیا میں بعض اوقات جیسے قوم ثمود اس فجور کی وجہ سے غضب الہی اور عذاب کے مورد بنی، جن کا قصہ یہ ہے کہ كذبت ثمود بطغواها قوم ثمود نے اپنی شرارت کے سبب صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور اس زمانے کا قصہ ہے اذ انبعث اشقاها جب کہ اس قوم میں جو سب سے زیادہ بدبخت تھا
وہ اونٹنی کے قتل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، یعنی آمادہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی شریک تھے۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، تو ان لوگوں سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس عزم قتل کی اطلاع ہوئی، کہا فی الخازن، فرمایا کہ اللہ کی اس اونٹنی سے اور اس کے پانی پینے سے خبردار رہنا، یعنی اس کو قتل مت کرنا، نہ اس کا پانی بند کرنا۔ چونکہ ارادہ قتل اصل سبب بھی پانی کی باری تھی، اس لیے اس کی تصریح فرمائی، اور اللہ کی اونٹنی سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے اس کے معجزے کے طور پر عجیب طرح سے پیدا کر کے دلیل نبوت بنا دیا اور اس کے احترام کو واجب فرمایا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، سو انہوں نے پیغمبر کو دلیل نبوت کو جو ناقۃ اللہ کے ذریعے ظاہر ہوئی جھٹلایا، کیونکہ وہ ان کو نبی نہ سمجھتے تھے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر اس اونٹنی کو مار ڈالا تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کے سبب ان پر ہلاکت نازل فرمائی، پھر اس ہلاکت کو تمام قوم کے لیے عام فرمایا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کو اس ہلاکت کے آخر میں کسی خرابی نکلنے کا کسی سے اندیشہ نہیں ہوا، جس سے ملوک و دنیا کو بعض وقت کسی قوم کو سزا دینے کے بعد احتمال ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شورش و ہنگامہ ملکی مرتب نہ ہو۔ مفصل قصہ ثمود کا اور اونٹنی کا سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔